اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سید عرفان ابن سید اسماعیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں۔ یہ حفظ اول کے طالب علم ہیں اور ملکہ پور کے رہنے والے ہیں۔ عالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ہادی و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، مرشد اور آسرا مصطفیٰ مصطفیٰ، وسوسے دور ہو دل سے میرے سبھی، کر دے الفت عطا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ میرے پیارے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ہادی و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ ساری کائنات بالعموم اور خطہ عرب بالخصوص فسق و مکر، کفر و جہالت، جور و ستم، گمراہی و ضلالت اور اخلاقی و روحانی گراوٹ کا شکار تھے۔ معمورہ عالم ظلمت قدا بنا ہوا تھا۔ انسان حیوانوں اور درندوں سے بڑھ کر حیوانیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا۔ انسانی اعضاء کی پوجا کی جاتی تھی۔ خانہ خدا میں 360 بتوں کی حکمرانی تھی۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ انسانی اجرام فلکی کی پوجا کی جاتی تھی۔ انسانی جانوں کو بتوں کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ سامعین کرام، علاقائی رنگ و نسل، رسوم و رواج، لڑکیوں کو پیدا ہوتی زندہ درگور کرنا، جہالت کی باتوں پر فخر و غرور کرنا، اغوا، رہزنی، لوٹ کسوٹ، دھوکہ دہی، غیبت، لافِ زنی ان کا روزمرہ کا شیوا تھا۔ معمولی باتوں پر تلواریں میانوں سے نکلتی تھی اور انسانوں کے خون سے پیاس بجھا کر ہی واپس نیام میں جاتی تھی۔ انسان ضلالت و گمراہی، تباہی و بربادی کے عمیق گڑھے میں گرا ہوا تھا۔ پوری دنیا مرج و عشیہ میں گری ہوئی تھی۔ پھر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بقول شاعر گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہ کے اٹھی، جو لکس پہ برچی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی اس سے کھیتی خدا کی۔ سامعین کرام، محبوب خدا نبی دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی اندر چٹ گئے۔ آپ کو لوح و قلم کا مالک بنا دیا گیا۔ آپ کو ہادی و رہنما بنا کر لوگوں سے کہا گیا کہ وہ سایہ نبوت میں آ جائے اور فیض یاب ہو۔ آپ کو ہادی و رہنما بنا کر لوگوں بھٹکے وہ سے کہا گیا کہ وہ نبوت کے سائے میں روشنی تعلیمات حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے وسیلے سے راہزن رہنما بن گئے۔ آپ کی تعلیمات نے وہ رہنمائی حاصل کی کہ بہت تھوڑے عرصے میں وہ نہ صرف عرب کیا بلکہ چار دانگ عالم میں آپ کی تعلیمات کی دھوم مچ گئی۔ آپ نے سیاست و معیشت میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ آ گیا تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گیا تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمنتا گلستہ کر گئے۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی و رہنما تھے۔ ان جیسا کوئی دوسرا ہادی و رہنما نہیں، ان جیسا کوئی دوسرا مسلک ہادی و رہنما نہیں ہوا اور نہ ایسا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین، اولاد، عزیز و اقارب، ہمسائیوں، بزرگوں اور ذمے کے حقوق متعین فرمائے، صلح و جنگ کے دستور اور ضابطوں کو مرتب فرمایا، معاشرے کی تمام برائیوں کو دور فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا اور جو بگڑے ہوئے تھے ان کو یکجا کیا۔ قبائلی نظام حیات سے ملی نظام کی طرف لائے، ملی نظام حیات کی طرف لائے۔ وہ بے مرکزیت کا شکار تھے، انہیں مرکزیت عطا فرمائی۔ لہٰذا اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، وہ رسول امی ہے جس نے
خشک میدانوں میں حکمت کے سوتے جلا دیے۔ اور قرآن مقدس ام الکتاب ہے، اس کا نازل ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ رسول عربی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو رفعت مقام اور درجات کی بلندی ہے، جو آپ کی شان کا فیضان کا مظہر ہے۔ حضور اکرم آپ کی شان فیضان کا مظہر ہے، جو غریبوں کا سہارا، مسکینوں کا آسرا، وہ یتیموں کا مددگار، کمزوروں کا مددگار، یتیموں کا سہارا، ضعیفوں کا ماوا، مسکینوں کا آسرا، درد مندوں کی دعا، جس کا لباس پروقار، غذا سادہ، اخلاق دل دادا، جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات، حاضران مسجد، یہ تمام صفات کسی ایک انسان میں جمع ہونی مشکل ہے، لیکن چونکہ میرے رسول مقبول کو ہادی و تا قیامت تک لوگوں کے لیے ہادی و رہنما بنایا گیا تھا، اس لیے آپ کی ذات مجموعہ صفات تھی۔ وہ باپ بھی تھے، وہ نانا بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، وہ سپہ سالار بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، وہ سپہ سالار بھی پروقار بھی تھے، اور منکسر المزاج بھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں حضور کی قیادت حاصل ہے۔ آج کے دور میں جبکہ پوری امت مسلمہ مرض عصیان میں گری ہے، ہمیں اس کی دوا حکیم حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت سے ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت سے ملتی ہے۔ مرض عصیان میں امت تیری ہے گری، چاہتا ہوں دوا مصطفیٰ۔ آج بھی معمولی باتوں پر انسان قتل کیے جاتے ہیں۔ ہماری معیشت سود کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مسلمان عوام باطلہ کے شکار ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث نبوی سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے لوگوں نے توقعات، آستانوں اور جعلی پیروں سے توقعات وابستہ کر لی ہے۔ لوگ زبانی طور پر تو حضور کے عشق کے عاشق ہیں، حضور کا عشق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بات اپنے بے بنیاد نام و نہاد پیروں کی مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اپنے مرض سے نجات پانی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ ہادی برحق کی ہدایت کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، ورنہ مسجدوں میں اذانیں گونجتی رہیں گی اور روح بلالی مفقود رہے گی۔ ہمیں قرآن و حدیث کا علم خود حاصل کرنا ہوگا، ورنہ ہم قیامت کے دن لاچار اور بے بس ہوں گے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر میرا ایمان ہے کہ حضور اکرم کی حیات پرنور لوگوں تا قیامت تک لوگوں کو رہنمائی عطا کرتی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کسی عزم کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں باقی نہیں رہ جاتی۔ جمہوریت، امپیریلزم، کیپٹلزم سب فراڈ ہے۔ خدا اور رسول کا عطا کردہ نظام مکمل ہے۔ ہمیں انہی خدا اور رسول کے ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آئے دنیا میں بہت پاک اور مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ دین و دنیا کی بھلائی اگر تجھے منظور ہے، دامن ان کا تھام جن کا نام محمد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔